بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں عوامی سمندر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی صفوں کے اندر اب پریشانی شروع ہو چکی ہے، گردنوں سے سریا نکلنا شروع ہوا ہے۔ احسن اقبال نے صدر علوی سے بڑی عام درخواست کی ہے، بڑا بریک تھرو ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ کون تھا، وہ کون ہے؟ عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر 6 سوالات عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ رینجرز اور ایف سی کے ذریعے رانا ثناءاللہ نے کپتان کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ اس طرح کے بیانات کس کے ایما پر دے رہے ہیں، اس پر بھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رانا ثناءاللہ ایک بڑا عجیب کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر رانا ثناءاللہ کو مولانا فضل الرحمان اور کچھ اور لوگ حکیم ثناءاللہ کا عنوان دیتے ہیں، اور بڑے فخریہ انداز کے اندر ان کی بدماشی کو وہ ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی کردار، اور جس طرح عابد شیر علی کے والد ان پر الزامات لگاتے رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان بھی مسلسل ان کو قاتل کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب جب معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاستی مشینری کے بل بوتے پر اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لانے کے اندر یہ ان کی بڑی بہادری ہے۔ یعنی پہلے ان کو سزا نہیں دلوائی گئی، ان کو بچانے والوں نے بچایا ہے، تو اب وہ پوری پاکستانی قوم پر ایک بڑے بدماش کے طور پر جو ہے وہ وارد ہوں، اور بڑا گولڈ میڈل ان کو ملنا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے غالباً ایما پر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب اپوزیشن احتجاج پر ہوتی ہے تو ذمہ دار سیاسی قیادت جو ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو انگیج کرے، مذاکرات کی ٹیبل پر لائے، ان کے مطالبات کو سنے، کچھ مانے، کچھ اپنی سنائے، کچھ ان کی سنے، تو اس سے ہی بہتر جمہوری رویے جو ہے وہ پنپ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا رویہ کہ ریاستی مشینری سے ہم کچل دیں گے، کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے، تو بھئی جو فضل الرحمان نے جتھا لایا تھا تو اس وقت تو آپ نے جتھا نہیں کہا، جب مریم نواز اور حمزہ آئے اس کو جتھے کو، وہ بلکہ تھا بھی جتھی، اس کو تو آپ نے نہیں بولا، جسٹیفائی کیا۔ اور مریم نواز، وہ جو بلاول زرداری ہے، وہ جس طرح 3000 لوگ سندھ سے لایا تھا، ایک چھوٹی سی وہ مارچی تھی، تو اس کو تو جتھا نہیں کہا گیا۔ تو اس وقت وہ ساری جمہوریت تھی، اور عمران خان اور پاکستانی قوم سامنے آئے، وہ الیکشنز کے اندر تمہیں شکست دے، تم کو تمہاری اوقات بتائے، تو وہ جتھا ہو جاتا ہے۔ بھئی جتھا تو آپ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے۔ اب جب بھی معاملات بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جتھے کا یہ جو نمائندہ ہے رانا ثناءاللہ، یہ پھر ایکٹیو ہوتا ہے، یہ زہر کرتا ہے۔ کچھ چونکہ اس وقت صحافی حضرات بھی ہیں، وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اکڑ کے رہنا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، کیونکہ یہ صحافی تھے جو پہلے کہتے تھے کہ لال مسجد پر آپریشن کرو، جب آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا یہ بڑا ظلم کیا ہے پرویز مشرف نے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہی اس طرح کی حکومتوں کو مرواتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رانا ثناءاللہ کہتا ہے جی میں خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے بلوچستان کی مچ جیل میں مرچی وارڈ میں رکھوں گا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کہ عمران خان کو رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس گرفتار کرے گی اور ان کی پھیکی پھیکی ہو جائے گی۔ عمران خان کو گرفتار کر کے صوبے میں رکھا جائے گا، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، یعنی جو بلوچستان ہے وہاں رکھا جائے گا۔ یعنی وہاں پر وہ کہتا ہے وفاقی وزیر داخلہ کہ انہیں بلوچستان کی مچ کے مرچی وارڈ میں رکھوں گا، جہاں سیاستدانوں کو رکھا جاتا رہا ہے۔ اختر مینگل نے وعدہ لیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مچ جیل میں رکھیں گے۔ کابینہ میری بات پر توجہ دیتی ہے تو عمران خان گرفتار ہو چکا ہوتا اور فتنہ سر نہ اٹھاتا۔ بھئی سب سے بڑا فتنہ آپ ہیں، یعنی جو اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں۔ عوام آپ کے خلاف جو ہے وہ عمران خان کو سیٹیں جتوا رہی ہے، آپ الیکشن ہار رہے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، زبردستی آپ الیکٹرانک میڈیا اور کچھ اینکرز کو مینج کر کے، اور پھر جو آپ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو تنقید کرتا ہے، اس کو آپ مخالفت کر کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مارا ہے۔ تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو رانا ثناءاللہ مریم نواز کو
خوش کرنے کے لیے جس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ عمران خان نے 6 سوالات اٹھائے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب نون لیگ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تھا عمران خان اور ادارے ایک پیج پر تھے، وہ ایک پیج پھٹا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہوں تو ادارے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی پکا نکاح ہے اور وہ پیج پھٹ نہیں سکتا۔ تو یہ دوسری طرف بھی اندازہ ہے، اور ادارے بھی شاید کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کوئی بات چیت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام جو ہے صرف یہ آپ بتانے کے لیے کہ ہم تکڑے ہیں، اس عوام کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ معاملات ایسے نہیں چلتے، آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا، کوئی بات منوانی ہوگی، کسی معاملے پر آنا ہوگا۔ الیکشن تو اگلا آپ ہار رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چھپتے پھرے۔ کتنا چھپیں گے بھائی؟ 10 مہینے بھی چھپیں گے تو پھر بھی آپ کو خان نے باہر نکالنا ہے، اور الیکشن کے اندر آپ نے اس اکھاڑے کے اندر اترنا ہے، اور اتنی عوام کے اندر مزید نفرت پھیلنی ہے۔ تو اب جو احسن اقبال ہیں وہ بھی نون لیگ کے مرکزی رہنما ہے، تو انہوں نے ابھی جاوید چودھری کے پروگرام کے اندر کہا ہے کہ صدر علوی جو ہے ان کو مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہ ایک طرف وہ مریم نواز ہے، پھر وہ رانا ثناء اللہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات کرنے نہیں ہیں چونکہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے اور ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اب اسی ٹی وی پر بیٹھ کر ان کا ایک اور مرکزی رہنما ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں احسن اقبال جو ہے ان کی بات اچھی ہے، اگرچہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن کے ٹائم فریم اس سے کم پر نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ایک جمہوری رویہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ عوام کا جو غصہ ہے وہ اس وقت آپ اندازہ نہیں کر رہے۔ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ تو آپ کو ایوانوں سے باہر پھینکنے کے لیے، کہیں اس طرح کا ماحول نہ بنے، اللہ کرے پاکستان کے اندر کوئی خانہ جنگی نہ ہو، ایسا ماحول خدا نہ کرے کہ وہ آپ کا یہ تکبر جو ہے وہ عوام پاؤں تلے رون دے۔ تو یہ کام جو ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ صدر علوی اس کے ذریعے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ آج انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر دوبارہ متحرک ہوں، ان کا ایک آئینی عہدہ ہے، ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو احسن اقبال کے اس بیان سے لگتا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے یہ مارچ جو ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، اس سے 6 دن پہلے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے جو نون لیگ کی گردن کے اندر سریا تھا، یہ اسلام آباد جاتے ہی راولپنڈی سے پہلے یہ سریا آپ کو ٹیڑھا ملے گا۔ پھر یہ کمیٹیاں جو غیر سنجیدہ بنائی ہوئی ہے اس سے تو کوئی بات نہیں کرے گا تحریک انصاف کا۔ جس کمیٹی کا سربراہ رانا ثناء اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کوئی ملک ان کی جاگیر تو نہیں ہے، تو یہ ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا رویہ ہے۔ اس پر بات چیت کا کم از کم آغاز ہونا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ اس نیز پر نہ جائے کہ عوام جتنی ان سے نفرت کرتی ہے، خدا نخواستہ کچھ حالات جو ہے وہ دوسری طرف نہ موو کرے۔ اب عمران خان نے جو لانگ مارچ کے اندر وہ روز خطاب کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ عوام کو پیغام ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ ان کی تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام ہوتا ہے، کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت کو بھی وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ اگر یہ نیوٹرل ہے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری مدد کریں اور میں اقتدار کے اندر آؤں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں الیکشن کی طرف لے کر جائیں، اس کے بعد آپ نیوٹرل ہو جائیں، ساری زندگی نیوٹرل رہیں، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ جو 6 سوالات کیے ہیں اس کے اندر ہی ان کا جو سارا جواب ہے وہ اس کے اندر لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ڈونلڈ لو نے سفیر کو دھمکی دی اور وہ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ وزیر اعظم تو میں تھا۔ تو ایک تو جو سوال کیا جا رہا ہے واضح انداز کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ اس ملک پر مسلط ہوا ہے اور جن کو اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی یہ اکٹھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو یہ داغ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تب دھلے گا کہ ایک مرتبہ الیکشن کے اکھاڑے تک ان کو لے کر جائیں، اس کے بعد یہ نیوٹرل ہوں اور ساری زندگی اللہ کرے یہ نیوٹرل ہی رہے، واقعی حقیقی معنی کے اندر
لفظی تک نہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کو کون دھمکیاں دے رہا تھا؟ کس نے اس کو باہر جانے پر مجبور کیا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف کا منہ بند کرنا چاہتا تھا؟ یہ سوال انہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے دوسرا اٹھایا ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ کون ہے جو صحافیوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو آزادی ادارے رائے سے خوف زدہ ہے؟ 4 صحافی ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ کون ہے جنہوں نے آدم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا اور وہ کون تھا جو آرڈر دے رہا تھا؟ شہباز گل کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ملوث نہیں ہے۔ اگر پولیس ملوث نہیں ہے تو پھر کون آرڈر دے رہا تھا؟ نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دینے والے کون ہیں؟ تحریک انصاف سے دور رہنے کی دھمکیاں دینے والے کون ہیں؟ وہ کون ہے جنہوں نے چوروں ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے؟ کیا قائد اعظم علامہ اقبال نے اس لیے جدوجہد کی تھی کہ 18 قتل کرنے والے کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بغوڑا مفرور مجرم لندن میں بیٹھ کر آرڈر کر رہا ہے کون آرمی چیف بنے گا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے کی کلیئر کٹ منی لانڈرنگ کے کیسز معاف ہوں، اربوں روپے کے زرداری کے کرپشن کیسز ختم ہوں اور یہ ملک ڈاکوؤں کے حوالے کیا جائے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ چوروں کو کبھی برداشت نہیں کریں گی۔ تو انہوں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو اکثر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں یہ جو پورا کنبہ ہے، یہ جو کھاؤ قبیلہ اکٹھا ہوا ہے، اس کو الیکشن کے اکھاڑے میں چھوڑ کر وہ نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اگر یہ الیکشن کے اکھاڑے کے اندر ڈال کر کہ بھئی اب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، ہمارا اداروں کا اب کردار پاکستان کی سیاست سے ختم ہے، تو اس اکھاڑے میں چھوڑنے کے بعد جو اعلان ہوگا، اس سے ادارے کی عزت اور وقار ہمیشہ بچ جائے گا جب تک وہ واقعتاً نیوٹرل رہے۔ اگر جو موجودہ صورتحال ہے، لانگ مارچ کے اندر اگر دھرنا طویل نہ بھی ہو، اگر یہ منظور نہ بھی ہو، تو 10 مہینے کے جلسہ کا بھی شیڈول وہ عمران خان نے تیار رکھنا ہے۔ آپ جیل میں ڈالیں گے اور مقبول ہوگا، آپ گرفتار کریں گے، آپ جو بھی کریں گے، نااہلی کروائیں گے، تو وہ ساری چیزیں وہ الٹا بھی کوئی لٹک جائے گا تو یہ عمران خان کے حق میں ہوگا۔ تحریک انصاف کو توڑیں گے، ان کے امیدوار 20-20 30-30 اگر ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو نیچے لوگ چونکہ آلریڈی 5-5 تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہیں، تو جس کو ٹکٹ ملے گا تحریک انصاف کا وہی ممبر بنے گا۔ اور یہ تمام چیزیں جو میں اور آپ عام آدمی یہ سمجھ سکتے ہیں، عقل اور فہم ہر ایک کو آ رہا ہے، تو یقیناً اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے۔ اور یہ ملک ان کو ٹھیکے پر نہیں دیا ہوا، یہ عوام کا ملک ہے۔ یقیناً زرداریوں اور شریفوں نے جو ڈکیٹیاں معاف کروائی ہیں، دوبارہ کیسز بھی بنیں گے، قوانین میں ترامیم بھی دوبارہ واپس ہوں گی، اور پھر ایک نیا میدان لگے گا۔ امید ہے پاکستانی قوم بے رحم اور بلا تفریق میرٹ پر احتساب چاہتی ہے، اسی لیے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔